ویڈیو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ جب امام اعظم کا دور آیا، امام شافعی کا دور آیا، امام احمد ابن حنبل کا دور آیا، امام مالک کا دور آیا، تو پھر لوگ ان کے مقلد ہوتے چلے گئے۔ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو ناف کے اوپر ہاتھ باندھے وہ بھی حق پر ہے، جو ناف کے نیچے ہاتھ باندھے وہ بھی حق پر ہے، جو دھیرے آمین کہے وہ بھی حق پر ہے، جو زور سے آمین کہے وہ بھی حق پر ہے، جو عورتوں کو چھونے سے وضو ٹوٹ جانے کا قائل ہے وہ بھی حق پر ہے، جو عورتوں کو چھو جانے کے بعد وضو نہ ٹوٹنے کا قائل ہے وہ بھی حق پر ہے۔ اگر عقیدہ ہے تو حقانیت کا اعلان ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے، ہمارے علماء فرماتے ہیں آقا کریم نے ابتدائی دور میں کبھی رفع یدین کیا، پھر رفع یدین کو چھوڑ دیا، کبھی بلند آواز سے آمین کہی اور پھر کبھی ترک کر دیا۔ تو پھر یہ ہوا اللہ کے حبیب نے تو ترک کر دیا، لیکن میرا کریم اپنے محبوب سے بڑی محبت کرتا ہے۔ گویا فرمایا گیا حبیب جو ادا کو تو نے اختیار کیا اسے بھی قیامت تک باقی رکھوں گا، جس کو تو نے چھوڑ دیا اس کو بھی قیامت تک باقی رکھوں گا۔ اس طریقے سے کوئی شافعی ہو گیا وہ بھی حبیب کی ادا کو زندہ کر رہے ہیں، کوئی حنبلی ہو گیا وہ بھی محبوب کی ادا کو زندہ کر رہے ہیں، کوئی حنفی ہو گیا وہ بھی حبیب کی ادا کو زندہ کر رہے ہیں۔ چاروں مسلک حق پر ہے، لیکن جنہوں نے چاروں کا در چھوڑا وہ کہاں جا کر گرے؟ جب ابن تیمیہ، ابن قیم، قاضی شوکانی وغیرہ کو پکڑا، صدیق حسن بھوپالی کو پکڑا۔ میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، صدیق حسن بھوپالی نواب کہلاتے ہیں، لیکن یہ جن کے مقلد ہیں نا نواب صدیق حسن کو یہ اپنا امام مانتے ہیں۔ یہ نواب بنے کیسے؟ تاریخ اٹھا کر پڑھیں۔ یہ بھوپال کے نواب کی بیگم کو پڑھانے جاتے تھے مدرسہ، نواب صاحب کی بیوی کو پٹایا، اس سے ناجائز تعلقات قائم کیے، افیئر کیا، اور اس کے بعد نواب صاحب کی موت کے بعد اس سے شادی کر لی، تو نواب کی بیگم کے شوہر بن گئے تو نواب ہو گئے۔ ارے تم ایسے ہو کہ جو عورتوں سے افیئر کرتے ہیں تم انہیں امام مانتے ہو، اور جس پر اللہ کے رسول ناز کرتے ہیں ہم انہیں امام مانتے ہیں۔ یہ تو مقدر کی بات ہے، یہ تو تقدیر کی بات ہے۔ ہمارے نوجوانوں کو تانا مت دو۔ اور یہ کہتے ہیں امام اعظم کو تو 17 حدیثیں یاد تھی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کم و بیش 4000 اساتذہ ہیں، 4000 استاد امام کے، اور امام ان چاروں کے پاس حدیث سیکھنے گئے ہیں۔ اور جہاں تک کہ فقہ کا معاملہ ہے تو فقہ کو مدون کرنے والے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کی ذات ہے۔ تو امام اعظم جو 4000 شیوخ کے پاس گئے وہ حدیث سیکھنے گئے، اگر ایک ایک امام سے ایک حدیث بھی لی ہو امام اعظم نے تو ان کو 4000 حدیثیں یاد ہوتی ہے، لیکن وہ ایک سے ایک نہیں لیتے تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے علم حدیث کا اندازہ تم کیا لگا سکتے ہو؟ ارے جب بریلی کے تاجدار امام احمد رضا کا مثل تم اپنی جماعت میں دکھا نہیں سکتے محدث، تو امام اعظم جیسا کیسے دکھا سکتے ہو؟ خدا کی قسم ہمارا امام جسے ہم امام احمد رضا کہتے ہیں، امام اعظم کا نائب ہندوستان میں جس کو مانتے ہیں، انہوں نے ایک ہدایت بخشش لکھی ہے تو اہل علم اس کا اعلان کرتے ہیں کہ امام احمد رضا کو قرآن اور حدیث میں اتنی مہارت تھی کہ وہ شعر کہتے ہیں یا تو آیت کا ترجمہ ہوتا ہے یا تو حدیث کی تشریح ہوتی ہے۔ ارے جس کے 14ویں صدی کے مقلد کے عالم ہے اس امام اعظم ابو حنیفہ کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان سرکار امام اعظم، فیضان سرکار امام اعظم۔ جب ائمہ کا دامن چھوڑا، ولیوں کا دامن چھوڑا تو کہاں جا کے گر پڑے۔ پھر کیسے کیسے مسائل، یہ کہتے ہیں ہم حدیث پر عمل کرتے ہیں، حدیث پہ عمل کری نہیں، ہر حدیث پہ عمل ہو ہی نہیں سکتا۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابو داؤد شریف جلد اول کتاب الطہارت کی حدیث ہے، حدیث مبارکہ، ہر حدیث پر عمل ہر جگہ نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کوئی اہل حدیث نہیں ہو سکتا۔ ہاں حضور علیہ السلام کی سنت پر عمل کیا جا سکتا ہے، اس لیے اہل سنت ہو سکتا ہے۔ حالانکہ اہل علم کی اصطلاح میں حدیث کو بھی سنت کہتے ہیں، لیکن عرف میں حضور علیہ السلام کے طریقے کو جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس کو سنت کہتے ہیں۔ اب آئیے دیکھیے، ہر حدیث پر ہر جگہ عمل نہیں ہو سکتا۔ جیسے ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ کعبے کی طرف رخ کر کے یا پیٹ کر کے استنجا مت کرو، بلکہ اگر استنجا کرنا ہے
تو یا تو مشرق کی طرف منہ کرو یا تو مغرب کی طرف رخ کرو. کعبے کی طرف رخ کر کے استنجا مت کرو، نہ پیٹ کر کے، بلکہ اگر استنجا کرنا ہے یا تو مشرق کی طرف منہ کرو یا تو. اب بتائیں اس حدیث پر ہندوستان میں عمل کیسے ہو سکتا ہے؟ آقا فرما رہے کعبے کی طرف منہ بھی مت کرو، کعبے کی طرف پیٹ بھی مت کرو، اور استنجا. ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو